السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں شہزاد رسول۔ بڑھتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ آج کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آج ریلی کی اجازت مل گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ریلی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کسی قسم کی توڑ پھوڑ، عدلیہ اور اداروں کے خلاف کسی قسم کی تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی پہ الزامات اور کسی ادارے کی توہین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ توڑ پھوڑ کی صورت میں ریلی کے شرکاء اور قائدین ذمہ دار ہوں گے، یہ کہا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اور تحریک انصاف کو پرامن طریقے سے ریلی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آج کی دوسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سرکاری ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے۔ 2013 سے 2023 تک کا ریکارڈ سرکاری ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ توشہ خانہ کے مال کو مفت مال اور اپنا باپ کا مال سمجھ کر لوٹنے والا شریف خاندان اور پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے اس کو باپ کا مال سمجھ کے لوٹا اور کس طرح سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کس طرح سے انہوں نے لوٹا۔ شہباز شریف نے گائے ماڈل 8000، سراہی 25000، وال ہینکنگ 17000، کھنجر 50000 میں خریدے۔ یہ مہنگی ترین چیزیں جو شہباز شریف نے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ خرید کے اپنے گھر رکھ لی۔ اس کے بعد نواز شریف نے 42.5 لاکھ والی مرسڈی 6,36,000 میں اپنے پاس رکھ لی۔ لوگوں کے اوپر جو گڑی چور اور توشہ خانہ چور کا الزام لگانے والے یہ سارے پی ڈی ایم کے قائدین یہ سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد زرداری صاحب نے 2016 یہ نواز شریف صاحب نے 2016 میں 3 کروڑ 81 لاکھ کے تحائف 76 لاکھ دے کر اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد زرداری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے۔ زرداری صاحب نے 11.25 کروڑ کی 2 گاڑیاں 1 کروڑ 6 لاکھ میں خریدی۔ یہ کتنا نقصان قوم کے طائف قوم کے اور جو ہے نا وہ بطور وزیر اعظم اور صدر کے، اور یہ تحائف انہوں نے دیے گئے صرف پاکستان کی وجہ سے انہیں تحائف دیے گئے، ان کی ذات کو نہیں دیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ تحائف اپنی مرضی سے اپنے جناب قبضے میں کر لیے، اور ملک اور قوم کے جو یہ تحائف تھے یہ انہوں نے لوٹ گھسوٹ کر کے اپنے پاس رکھے۔ خواجہ آصف روزانہ جو ٹی وی پہ آگے گڑی چور کے تانے دینے والے جو ہے نا وہ بیڈ شیٹ بھی لے گئے، بیڈ شیٹ مفت میں اپنے گھر لے گئے۔ اور جناب اس کے بعد گھڑیاں 3 لاکھ کی گھڑی تھی وہ 60,000 میں اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب جو روزانہ آگے کہتی ہے کہ گھڑی چور ریکارڈ دو، وہ خود قیمتی رولیکس کی گھڑی لے گی۔ یہ حال ہے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا، کس طرح سے انہوں نے ملک اور قوم کا مال لوٹا اور لوٹ کے اپنے گھر لے گئے۔ صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کے عمران خان پر اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سے ملک اور قوم کو لوٹا ہے، اور لوٹ کے جو ہے نا اپنے محلات بنائے، اپنے بزنس ملک سے باہر بنائے، اور ملک اور قوم کو اربوں اور کروڑوں کا نقصان کیا۔ اس کے بعد تیسری اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کو فوج سے لڑانا چاہتی ہے۔ چوروں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا وہ ابھی بھی اس بات پر بضد ہے کہ جب بھی اقتدار ملے گا میں چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا احتساب کروں گا، اور اس کے بغیر
چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب چوتھی اہم خبر یہ ہے کہ شاہد خان عباسی نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 1973 میں کے آئین کے بعد تمام الیکشن چوری ہوئے، عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے سلیکٹڈ لوگوں کو اقتدار دیا گیا۔ یہ تو اب پوری قوم کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے مفتیٰ اسماعیل نون لیگ پی ڈی ایم کے جو پارٹی کے رہنما اور سابقہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 144 کی آڑ میں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، دفعہ 144 لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف تحریک انصاف سے گھبراتے ہیں اور یہ ان کی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تنقید کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی حکومت اور امپورٹر سرکار پہ یہ کہا ہے کہ اس حکومت میں بزنس مین سے لے کر ڈرائیور تک سب لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ حال کر دیا چوروں ڈاکوں لٹیروں نے اس ملک کا کہ بزنس مین کو بھی یہ ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا، اور عام آدمی کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں آپ پوری قوم جانتی ہے۔ کس طرح سے لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں، روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی شاہ خرچیاں، ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کی اور ان کے سہولت کاروں کی شاہ خرچیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے لیتی۔ آئے روز ان کی نئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے، اپنی ذات پہ کیا لینا ہے، ملک اور قوم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ اس ملک اور قوم کو حال پہ کرم فرمائے، اور اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے، اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔